بھارت جان لے، پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ جامعات کے اساتذہ سے گفتگو میں کہا، کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے، بھارت اسے دبانے کی کوشش میں ناکام رہا۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، بنیادی وجہ اقلیتوں پر بڑھتا ظلم ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ ہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، بھارت کو شکست کا سامنا۔ وزیر اعظم کی تاجک صدر سے ملاقات، حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کی جواب دہی کرے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ اور سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لورلئی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کیا تھا۔ ضلع کیش میں کارروائی، ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ جنگ میں رافیل طیاروں کی ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایوی ایشن اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی۔ نئی دہلی نے فرانسیسی ماہرین کی درخواست سیکیورٹی خدشات پر مسترد کی۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ شکوک و شبہات ختم کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان نے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کا بٹ کوائن ویگاس 2025 سے خطاب۔ امریکہ سے پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل کی۔ کہا، یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں ہے، ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے، یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے بغیر کرپٹو کونسل کیسے بن گئی؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا کرپٹو کونسل سے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ سیکرٹری خزانہ نے کمیٹی کو بتایا، وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کرپٹو کونسل بنائی۔ ابھی کرپٹو کے حوالے سے ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی میں کرپٹو پر ابھی تک پابندی برقرار ہے۔ جب حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تب ہی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا۔ کرپٹو کے لیے 2000 میگا واٹ معاملے پر سیکرٹری توانائی سے بھی بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شواہد منظر عام پر۔ پولیس سے مقابلے میں زرنوش نسیم سمیت گروہ کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پولیس کے 2 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، پولیس کے جوانوں نے اپنے خون سے معصوم شہریوں کو بچایا۔ خودکش بمباروں نے کئی جگہوں پر بلاسٹ کرنا تھا۔ الفت نامی دہشت گرد پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ آئی جی آزاد کشمیر نے بتایا، دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کشمیری نوجوانوں کو جہاد کے نام پر ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اسے غازی شہزاد کی معاونت حاصل ہے۔ فتنہ خوارج آزاد جموں کشمیر میں دہشت گردی کی نئی مہم شروع کرنے کا خواہاں۔ ممتاز دینی اور فکری شخصیات نے کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کی سوچ اور سرگرمیوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا، جس طرح اہل اسلام اور پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، اسی طرح کالعدم ٹی ٹی پی اسرائیل اور بھارت کا دوسرا ساتھی ہے۔ پاک بھارت جنگ کی کیفیت میں اسرائیل ہندوستان ایک طرف، مسلمانان عالم پاکستان کے ساتھ ہے۔ نور ولی محسود کا بیان پاکستان کے اس موقف کو ثابت کرتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے خارجی دہشت گرد کفر کے اعلی کار ہیں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ان خارجی دہشت گردوں کی ہندوستان سے امداد کے شواہد دنیا کے سامنے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے وہ کبھی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کچھ دو اور کچھ دو کی بات نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں،
بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہے، ہر قیمت پہ رہائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ان کے لیے لین دین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا کرنا ہوتا تو وہ 600 دن جیل میں کیوں گزارتے؟ انہیں صرف انصاف چاہیے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ملک گیر تحریک چلائیں گے، قدرت بھی حق کا ساتھ دینے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ بانی کا پیغام ہے ملک کے لیے سب کو مضبوط ہونا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت، ججز اور وکیل فیصل صدیقی میں دلچسپ مکالمہ۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کے دلائل کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ فیصل صدیقی بولے مجھے الہام تو نہیں ہوا، دلائل تو دینے دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ پٹیشنر کے بھی وکیل ہوں تو بہت اچھے وکیل ہوں گے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا ہم مزاحمت کریں گے، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ جواب میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ تو کھلی دھمکی ہے۔ کراچی میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول، نیپرا کا کہ الیکٹرک کو انتباہ، لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ وارننگ لیٹر میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے، آپریشنل پرفارمنس بہتر کرے۔ نیپرا کا کہ الیکٹرک کو ختم ہدایت، کہا کہ الیکٹرک اپنے ذرائع سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے، طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ کراچی کا ٹیرف 40، باقی ملک کا 35 روپے کیسے ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی نے نیپرا کو خط لکھ دیا، صارفین سے نقصان کی وصولی کا ظالمانہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کہ الیکٹرک کے ناکامی کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ الیکٹرک معاہدے کے تحت 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کر سکی۔ وزیر اعظم کراچی والوں کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرا۔ ہیسکو اور سیپکو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان، کہا اس اقدام سے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ختم ہو سکے گا۔ مورو واقعے پر بولے ایک مردہ ایشو پر کس کے کہنے پر سیاست ہو رہی ہے؟ جب سڑک بند ہوگی تو پولیس ضرور ایکشن لے گی۔ گھر جلانے والے سیاسی کارکن نہیں ہو سکتے، یہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں SICVD کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا بلدیہ کے رہائشیوں کا دل کے علاج کے ہسپتال کا مطالبہ تھا جو پورا کر دیا۔ بھارتی چینل اور فوج نے جھوٹی خبروں کے ورلڈ ریکارڈ بنا، مودی سرکار کے لیے شرمندگی بننے والی سچی خبریں چھپا لیں۔ آپریشن سندور کے دوران گودی میڈیا نے کراچی پورٹ تباہ کرایا، بھارتی فوج نے اپنا ہی میزائل دشمن کا کہہ کر ایکس پر شیئر کر دیا۔ NDTV نے پاکستانی ٹینک راجستھان کی طرف بڑھوا دیے، گودی میڈیا نے GF-17 تھنڈر مار گرانے کا جھوٹ بھی بولا۔ اس کے برعکس بھارتی فوجی بس پر حملے کی خبر چھپا لی۔ ہماچل پردیش میں حملے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، گودی میڈیا اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبر بھی نہ چلنے دے سکا۔ ٹائمز آف انڈیا نے پہلے یہ خبر ویب سائٹ پر چلائی پھر ہٹا دی، صرف ایک بھارتی چینل نے خبر نشر کی لیکن دوبارہ نہ چلائی۔ پولیو کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہیرو کا بے مثال کردار، دریائے چناب تیر کر پار کیا، دور دراز گاؤں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے، جان خطرے میں ڈال کر دریا پار کرنے کی ویڈیو وائرل، جس نے دیکھا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے تمام سیاسی سماجی قوتیں مل کر کام کریں، ہم سب کا مقصد عوام کی خدمت اور ملک کی بہتری ہونا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گورنر ہاؤس لاہور میں وفد سے گفتگو، کہا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا لازم ہے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون اور سیاسی یکجہتی ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیم زامت ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی عیادت کی، کانسٹیبل جعفر کے بہترین علاج کے لیے ہدایات دی، کہا اسلام آباد پولیس کے سپوتوں نے ڈاکوؤں کا بہادری سے مقابلہ کیا، شہید ASI سدھیر احمد عباسی کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ امریکہ اور شام کے سفارتی تعلقات بحال، واشنگٹن نے 13 سال بعد دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا، ترکی میں تعینات امریکی سفیر اور شام کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی
टॉम बैरक ने सफारत खाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। 2012 में खाना जंगी के बाद अमरीका ने शाम से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। अमरीका ने गुज़श्ता दिनों शाम पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी। गाजा के बच्चे गजा से महरूम, इसराइली दरिंदगी के बाइस भूख और प्यास से निढाल। सुहानी फौज ने 3 माह से भूखे फलस्तीनियों को भी न बख्शा। 2 रोज में इमदाद के मुंतशिर अफराद पर फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहाफी के घर पर भी बमबारी, खानदान के 8 अफराद लुक़मा अजल बने। अलबरीज कैंप पर सुहानी फौज के हमले में 23 अफराद जान सके। अल-अक्सा अस्पताल के तर्जुमान का कहना है इसराइल ने अलबरीज कैंप पर हमले में आलमी सतह पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल किए। वहशियाना बमबारी से मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, 180 से ज्यादा जख्मी। गजा में जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। सलामती काउंसिल इजलास में फलस्तीनी मंदूब हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का हाल बताते हुए आबदीदा हो गए। कहा आग और भूख फलस्तीनी बच्चों को निगल रही, दुनिया की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती काउंसिल जागेगी। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तस्वर इंसानी अलमियों को जन्म दिया। मज़म्मत और तशवीश के अल्फाज काफी नहीं, नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अलजजायर के मंदूब ने खान यूनिस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई। कहा शहीद होने वाले बच्चे हमास के रुकन नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा आलमी बरादरी सिर्फ ऐलानात नहीं इक़दामात करे। वही लियारी वही मसाइल, लोग पानी को तरस गए। मूसा चौधरी रोड के मकीन पानी के लिए दरबदर, किसी गली में पानी आता है, किसी में एक बूंद नहीं आती। इलाका मकीनों का कहना है वाटर बोर्ड अमला पानी होटल वालों को बेच देता है। पानी आता है तो बिजली नहीं होती, करें तो क्या करें। अमेरिका ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है ट्रंप इंतजामिया ने चीन को सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर की फरोख्त पर मुअस्सर तौर पर पाबंदी आयद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा चीन को जेट इंजन टेक्नोलॉजी और कुछ मखसूस केमिकल्स की फरोख्त भी रोक दी गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा तिजारत का कहना है चीन को स्ट्रैटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। अमरीका का चीनी तलबा के वीजे मंसूख करने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीजे मंसूख किए जाएंगे। अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के भी वीजे मंसूख करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है चीनी तलबा के लिए वीजे के मयार में तरमीम करेंगे। आइंदा चीन और हांगकांग से आने वाले वीजा दरख्वास्तों की कड़ी जांच होगी। सवात में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। ग्वालियर और अतराफ में जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। कराची में दरख्तों की कमी ने गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त बना दी। पारा 39 डिग्री को छू गया, गर्मी 44 डिग्री महसूस हुई। सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 46, सखर 45, तुरबत में 44 डिग्री। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदार भावताओं में मसरूफ। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में मक्खी चीना बकरों की धूम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाना चाहता हूं। फास्ट बॉलर हसन अली का आज़म। कहा कमबैक करना आसान नहीं था, मुसलसल मेहनत की और टीम में जगह बनाई। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हसन नवाज ने कहा ओपनर हूं, मालूम न था मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म कर सकता हूं। अल्लाह ने रास्ते आसान किए। परफॉर्मेंस शानदार, चैंपियन पहली बार। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पहली मर्तबा यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रियल बेटिस को 4-1 से आउटक्लास किया। तारीखी फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।
اور آج قسطنطنیہ کی فتح کا دن منایا جا رہا ہے۔ 29 مئی 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح کے لشکر نے بازنطین کی ناقابل تسخیر فصیلوں کو پار کیا، قسطنطنیہ کو فتح کر کے استنبول کا نام دیا۔ فتح قسطنطنیہ اسلام کی تاریخ میں سنہری باب ہے۔